آج کا پروگرام کس اہمیت کا حامل ہے اور اس کی کس قدر امپورٹنس ہے، اس کو سمجھنے کے لیے اور مزید اس پروگرام کی جو واقعی امپورٹنس جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، اس کو سمجھنے کے لیے آئیے ایک آپ کو کچھ ویڈیو دکھاتے ہیں۔ نفسیاتی مسائل کو عموماً ہم بیماری کے طور پر نہیں دیکھتے، حالانکہ یہ بھی کسی بیماری کی طرح انسانی صحت کے لیے نقصان دہ ہیں۔ نفسیاتی مسائل آپ کی وقتی طور پر یا مستقل طور پر آپ کی ذہنی حالت کو بیان کرتے ہیں۔ ابتدائی طور پر یہ معمولی ٹینشن، گھبراہٹ یا ہلکا ڈپریشن کی صورت میں سامنے آتے ہیں، لیکن اگر وقت پر ان کا صحیح سدباب نہ کیا جائے تو یہ بڑے نفسیاتی مسائل کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ دنیا بھر میں حالیہ رپورٹ کے مطابق دنیا میں 1 ارب انسان کسی نہ کسی نفسیاتی مسائل کا شکار ہیں، اور پاکستان میں ان کی تعداد 6 کروڑ کے قریب ہے۔ دنیا میں نفسیاتی مسائل کا شکار سب سے زیادہ نوجوان طبقہ ہے۔ نفسیاتی مسائل کی عمومی وجوہات: اسٹریس یا ذہنی دباؤ، یعنی تعلیم یا کام کاج کا، مالی مشکلات، گھریلو جھگڑے، طویل جسمانی بیماری، کسی قریبی کا دور ہو جانا یعنی موت یا دیگر صورتوں میں، معاشرے یا گھریلو طور پر امتیازی سلوک، احساس کمتری، تنہائی۔ نفسیاتی مسائل کے نتائج: معاشرے سے کٹ کر رہنا، نا امیدی، اداسی اور افسردگی، غیر معمولی رویہ، ہر وقت غصے، لڑائی جھگڑے، مسائل سے بھاگنا یا لاپرواہ ہونا، نشے کی لت، خودکشی۔ نفسیاتی مریض کے ساتھ کی جانے والی غفلتیں: اس کے مسائل کو نہ سمجھنا یا ان کے حل میں اس کی مدد نہ کرنا، اسے تنہا چھوڑ دینا، اس پر نظر نہ رکھنا، علاج میں تاخیر، انہیں تانے دینا، ان کے ساتھ جارحانہ رویہ رکھنا، ان سے بہت سی توقعات وابستہ کرنا۔ دنیا میں اس وقت اس کی تعداد بڑھ چکی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ شاید بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے۔ تو ہم اس کو 2 حصوں میں یوں بھی لے سکتے ہیں اس پروگرام کو کہ جو اس مرض کا شکار ہیں، جو یہ کہا جاتا ہے، تو ان کو اس سے کیسے نکالا جا سکتا ہے؟ کیا ان کا نکلنا آسان ہے، مشکل ہے، ان کے ہاتھ میں، کسی اور کے ہاتھ میں؟ ایک تو یہ ہم گفتگو کریں گے۔ دوسرا یہ ہوگا کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اب تک بچایا ہوا ہے، یہ اس مرض میں مبتلا نہ ہوں اور اس سے بچے رہیں، اس کو بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنے پروگرام میں لینے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے ساتھ اس وقت ڈاکٹر زیرک ہے اور یہ ماہر نفسیات ہیں، یعنی کہ اس فیلڈ کے ہی یہ ڈاکٹر ہیں، اور ہمارے پاس موضوعات تھے لیکن چونکہ اب یہ UK سے پاکستان ان کا آنا ہوا ہے، کراچی میں ہے، تو ہم نے ان کی موجودگی سے فائدہ اٹھایا اور ترتیب تھوڑی آگے پیچھے کی، اور ہم نے کہا نفسیاتی طور پر فائدہ ہوگا، نفسیات کا حصہ پروگرام لے لیا جائے۔ ڈاکٹر زیرک، میں ابتدا یہاں سے کروں گا کہ اس وقت کافی یہ سنا جاتا ہے جناب نفسیاتی مرض ہے، نفسیاتی مرض ہے، اور سائیکیٹرکس جو آپ کا ایک فیلڈ ہے، پہلے مطلب کہ ہڈی کے ڈاکٹر ہیں، آنکھوں کے ڈاکٹر ہیں، دانتوں کے ڈاکٹر ہیں، تو دیگر ڈاکٹر تھے، لیکن آپ کی جو فیلڈ ہے وہ اتنی زیادہ فیمس نہیں تھی، لوگ اتنا ہوگی پہلے لیکن اتنا شہرت نہیں تھی، لوگ اتنے جان پہچان نہیں رکھتے تھے، لیکن اب آہستہ آہستہ ایسا دیکھا جا رہا ہے کہ آپ کی جو فیلڈ ہے وہ، اور آپ کا جو ٹائٹل ہے ڈاکٹرز کا، وہ آہستہ آہستہ مشہور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ واقعی یہ مرض ہے یا یہ بھی کسی نفسیات سے کھیلا جا رہا ہے؟ اس بات میں ایک تو حقیقت ہے کہ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ جوں پبلک انڈرسٹینڈنگ، پبلک اویئرنیس، پبلک ایجوکیشن ہوتی ہے تو پھر لوگ جو ہے وہ اس کا جائزہ لیتے ہیں اور پھر سمجھنا شروع کرتے ہیں کہ واقعی میرے ساتھ کسی مسئلہ ہے۔ کوئی بھی عام بھی بیماری لے لیں نا، جیسے مثال کے طور پر ہمارے بڑے بوڑھے بولتے تھے کہ ہم نے کبھی پہلے ہارٹ اٹیک کا سنا نہیں تھا۔ اچھا، یہ ممکن نہیں ہے کہ ہارٹ اٹیک پہلے نہ ہوتے ہوں، ہوتے تھے، لیکن ان کی پبلک ایجوکیشن، انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی کیا ہوتا ہے، بس یہ کہتے تھے کہ اچانک اس کی وفات ہو گئی۔ لیکن اب کیونکہ اویئرنیس آ گئی ہے تو کہتے کہ اچھا یہ ہارٹ اٹیک ہے۔ اسی طرح کینسرز بھی اس سے پہلے موجود ہوتے تھے، ڈاکٹرز کو اس کا علم نہیں ہوتا تھا۔ جوں نالج آتا ہے تو یہ ایک ریکگنائز ایفیکٹ ہوتا ہے کہ اب جب وہ بیماری ابھر کر سامنے آتی ہے تو آپ سمجھتے ہیں کیا واقعی اس کی تعداد بڑھ رہی ہے یا کہ اویئرنیس بڑھ رہی ہے۔ تو اس میں نفسیاتی امراض تو دیکھا جائے تو اگر آپ ہسٹری کی کتابیں اٹھا لیں یا نفسیات کی کتابیں اٹھا لیں تو یہ بھی، یعنی کہ جب سے انسان ہیں تب سے نفسیاتی امراض بھی وجود میں ہیں۔ تو اب یہ ہے کہ
انفارمیشن شیئرنگ ہے، گلوبلی طور پر کہیں ایک مسئلہ ہوتا ہے تو سب کو پتہ چل جاتا ہے. تو یہ انفارمیشن اور پبلک اویئرنیس کی وجہ سے جو ہے وہ یہ ایسا لگ رہا ہے کہ اب یہ امراض بڑھ چکے ہیں، لیکن یہ ہے کہ کافی حد تک یہ پہلے سے موجود ہے. آپ کو لگتا ہے یہ کوئی سیریس یا سیویئر قسم کا ایشو ہے دیکھیں ایز اے بالکل ڈاکٹر؟ جی ظاہر ہے کہ اس میں اگر دیکھا جائے کہ امراض یا جسمانی ہوتے ہیں یا ذہنی یا نفسیاتی امراض، اگر اس کی ہم یہ ایک تقسیم کریں تو جسمانی امراض کا جو امپیکٹ ہے نا وہ کم ہوتا ہے، یا وہ لیٹ آن، جیسے کسی کو فالج ہوا تو 60+ میں جا کے اس کا وہ ہوگا، تب تک اس کی پروڈکٹیویٹی ویسے ہی جو ہے وہ اچیو ہو چکی ہوتی ہے. لیکن جو نفسیاتی امراض ہیں یہ بچپن سے ہی ان کا امپیکٹ جو ہے اچھا وہ شروع ہو جاتا ہے. پھر یہ جو نفسیاتی امراض کا شکار فرد ہوتا ہے، اس کی پروڈکٹیویٹی ایز اے پرسن، ایز اے فیملی ممبر اور ایز اے یعنی کہ معاشرے میں جو ہمیں اپنا ایک رول پلے کرنا ہوتا ہے، یہ سب کے سب افیکٹ ہوتے ہیں. اور اس تناظر میں دیکھا جائے تو نفسیاتی امراض کی اہمیت ہمیں زیادہ ہونی چاہیے. اچھا اب ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو مرض ہے، اب چونکہ بظاہر تو ایسا خاصی ہے نہیں ہے، نزلہ بھی نہیں ہے کہ پتہ چل جائے، نہ کوئی ایسا پین ہے کہ پتہ چلے کہ جناب یار یہاں درد ہو رہا ہے وہاں درد ہو رہا ہے. تو کیسے انسان کو پتہ چلے کہ میرا یہ جو ایشو ہے یہ اسٹارٹ ہو رہا ہے؟ اس کو کیسے آپ دیکھتے ہیں؟ اس میں میں بالکل جو ہے وہ شروع میں جاؤں گا کہ اگر دیکھا جائے کہ نفسیاتی امراض کے جو ہے نا دو بنیادی روٹ کوز ہوتے ہیں. ایک کو ہم کہتے ہیں جینیٹک، موروثی، جیسے اگر فیملی میں کسی کو تھا، ماں کو، باپ کو، چچا، تایا، ماموں، خالہ، پھپھی، اگر فیملی میں کسی کو نفسیاتی امراض چل رہے ہیں تو چانس ہے کہ آگے جو ان کے فیملی کے افراد ہوں گے اگلی نسل میں، تو یہ جینیٹیکلی جو ہے وہ ان کا رسک زیادہ ہے کہ بھائی انہیں بھی آگے چل کر نفسیاتی امراض ہو سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے، ممکن ہے ایسا. تو جن کی فیملی میں مینٹل ہیلتھ پرابلمز ہو، اب ان کو یہ اویئر ہو جانا چاہیے کہ آگے چل کر جو ہمیں یہ مسئلہ آ سکتا ہے. بچوں کے حوالے سے اس تناظر میں نظر رکھیں. لیکن خالی جینیٹکس جو ہے یا یہ جینیاتی جو رسک فیکٹر ہے آن اٹس اون اپنے طور پر یہ آپ کو کبھی بھی نفسیاتی مرض نہیں دے سکتا. یہ ایک ایسے ہی ہے جیسے ماچس ہے اور ساتھ میں کاغذ پڑا ہے، لیکن اگر تیلی ویسے ہی یہاں رکھ دیں تو وہ کاغذ کو نہیں جلائے گی. جب تک تیلی کو جلا کر آپ کاغذ کو نہیں لگائیں گے تو کاغذ سمجھ لیں کہ جینیٹک رسک ہے. اور اب یہ جو انوائرمنٹ ہوتا ہے نا، یہ سمجھ لیں کہ اس میں مین رول پلے کرتا ہے کہ جس کو ہم میڈیکل لینگویج میں جینیٹک پری ڈسپوزیشن کہتے ہیں کہ بھئی ان کو رسک ہے. جیسے ماں کو تھا تو آگے جیسے شوگر کے تعلق سے آپ لوگ ڈسکس کرتے ہیں، اگر یہ ضروری نہیں بھی ہوتا اور اس پر بھی اختلاف بھی پایا جاتا ہے. جی، تو اسی طرح جو ہے وہ اب انوائرمنٹ، ماحول میں جو ہے گھر کا ماحول سب سے زیادہ بنیادی حیثیت رکھتا ہے، اور پھر اسکول کا ماحول. اور گھر میں ظاہر ہے کہ جو بچوں کی پرورش ہوتی ہے اور اس میں انشاءاللہ آگے چل کر ہم مزید اس پر ڈسکس کریں گے، تو بنیادی طور پر یہ ہے کہ جینیٹک اور انوائرمنٹل، کہ گھر میں ہمارا جو ماحول ہے اگر وہ متوازن اور بیلنس نہ ہوا تو اس سے بھی جو ہے وہ. اب میں تھوڑا عبادت سے لیتا ہوں کہ کیا یہ اس مرض جو ہمارے ہیں جیسے بعضوں کا جیسے وسوسہ کہتے ہیں، ایک شخص وضو خانے پہ بیٹھا ہوا ہے، وسوسے کا شکار ہے کہ میرا وضو ہوا ہی نہیں ہے، پانی لگا ہی نہیں ہے، پاؤں رہ گیا، ہاتھ رہ گیا، منہ رہ گیا. اچھا بعضوں کا دو غسل کے لیے جاتے ہیں تو کافی دیر تک وہ تسلی نہیں ہو پاتی. اسی طرح وہ ٹوائلٹ میں جاتے ہیں تو وہاں بھی بعضوں کا ان کو کچھ نہ کچھ تسلیاں نہیں ہو پاتی. اچھا نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو بھی ان کے اندر اس طرح کی کیفیت چل رہی ہوتی ہے. تو ہم اسے وسوسوں کا نام دیتے ہیں کہ یہ وسوسے جو ہوتے ہیں یہ بہت سارے مسائل کا سبب بن جاتے ہیں. تو جو انسان وسوسوں کا شکار ہوتا ہے تو کیا یہ وسوسوں کا شکار ہونے میں بھی کہیں کوئی نفسیاتی مرض پیچھے سے آپ کو کہیں نظر آتا ہے؟ جی بالکل، بالخصوص ایک تو ہوتا ہے چھوٹے موٹے وسوسے آنا، وسوسہ آیا چلا گیا، یہ تو معمولی ہے.
اور اگر آپ کو وسوسے، بعض لوگ ہوتے ہیں تھوڑے ان کو وسوسے زیادہ آتے ہیں جم جاتے ہیں وہ، جس کو ہم بیک گراؤنڈ انگزائٹی بولتے ہیں، لیکن جب تک ان وسوسوں کا آپ کی زندگی پر امپیکٹ نمایاں نہیں ہو جاتا، ان کا اثر آپ کی لائف پر زیادہ نہیں ہو بیٹھے جاتا. رہتے ہیں نا، تو وضو خانے پر بیٹھے رہتے ہیں، باتھ روم میں بیٹھے رہتے ہیں. یعنی ایک عام آدمی کو ہم ضروری نہیں ہے وسوسوں کا شکار ہو، میں ایک جنرل مثال دے رہا ہوں. ایک عام آدمی ہے جو 3 سے 4 منٹ کے اندر بعض اوقات وضو کر کے وہ فارغ ہو جاتے ہیں، پراپر وضو کر لیتے 3 سے 4 منٹ کے اندر. اور ایک شخص ہے کہ جو 10 12 15 منٹ تک وہ وضو خانے سے وہ اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ میرا وضو پورا نہیں ہوا. اچھا، عام آدمی باتھ روم میں جاتا ہے، غسل کے لیے جاتا ہے تو 15 منٹ 20 منٹ وہ تو بہت ہوتے ہیں، 10 12 منٹ کے اندر عموماً بندہ غسل کر کے نہا دھو کر باہر آ جاتا ہے. اور کچھ لوگوں کو وہ پانی بہاتے بہاتے ہی ٹینک خالی ہو جائے گا، لیکن ان کا دماغ خالی نہیں ہوتا. جی بالکل، یہ ایک مخصوص نفسیاتی مرض ہے، اس کو یہ obsessive compulsive disorder OCD کا نام دیا جاتا ہے. اور یہ تھیراپی کے ذریعے سب سے زیادہ قابل علاج بھی ہے. اچھا جی، تو یہ کیا ہوتا ہے کہ اس میں کرنا کیا ہوتا ہے کہ جیسے ان کو وسوسہ آتا ہے نا کہ میرا یہ ہاتھ نہیں دھلا بالفرض، تو اب وہ کوشش کریں گے کہ نہیں، وسوسے کو جھٹکنے کی کوشش کریں گے خود. یہی لکھا ہے کتاب میں بھی. لیکن کیا ہوتا ہے کہ جب وسوسے کو جھٹکیں گے نا، دوبارہ وسوسہ آئے گا تو اب ان کو گھبراہٹ ہوگی کہ ہو سکتا ہے واقعی نہ دھلاؤ. اب یہ گھبراہٹ کو دور کرنے کے لیے نا دوبارہ دھوئیں گے، پھر وہی سائیکل پھر سے چلنا شروع ہو جائے گا. تو اس کا علاج بڑا سمپل سا ہوتا ہے. وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ ان کی جو بھی سچویشن ہے اس کو تھوڑا سا، ہم اس کو کہتے ہیں گریڈڈ ایکسپوجر تھیراپی، کہ مثلاً ان کی پرابلم کو مختلف طبقات کے حوالے سے ہم اس کو تقسیم کرتے ہیں. پھر سب سے ایزی ایشو کو لیتے ہیں اور جیسے ان کو کہتے ہیں کہ اچھا آپ نے ایک بار ہاتھ دھویا یا ہاتھ اپنا گندا کر لیں، اب آپ نے ہاتھ دھونا نہیں ہے. اب ان کو بٹھائے رکھیں 1 گھنٹہ، قدرتی طور پر ان کی انگزائٹی ڈاؤن ہونا شروع ہو جائے گی تھوڑے عرصے کے بعد. پھر آپ اس طرح ان کے مائنڈ کو کنونس کرتے ہیں کہ دیکھو، آپ کو بغیر ہاتھ دوسری مرتبہ دھوئے یا بغیر دھوئے آپ کی انگزائٹی ڈاؤن آ گئی، آپ کو دوبارہ سے وہ بیہیویئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے انگزائٹی ڈاؤن کرنے کی. تو اس سے تقریباً 10 سے 12 سیشن میں، 1 گھنٹے کے سیشن میں اس کا علاج ہو جاتا ہے. اچھا علاج ویسے بیسیکلی تو یہ ہے کہ وسوسوں پر دھیان ہی نہ دیا جائے، یہی بہترین علاج ہے. امیر علیہ سنت کا رسالہ ہے وسوسے اور ان کا علاج. تو یہ چونکہ اس کو بھی اگر ہم میڈیکلی طور پر لے کے جائیں گے تو اس کو نفسیاتی طور پر ڈاکٹر لینے کی کوشش کریں گے. اور یہ باتوں کا نفسیاتی طور پر بندہ اس طرف چلا جاتا ہے کہ پھر وہ ایسا سوچتا رہتا ہے جس کے سوچنے کی اس کو ضرورت حاجت رہتی نہیں ہے. اور نفسیاتی مرض کے تعلق سے جیسے میں نے پڑھا ہے کہ یہ آپ کی جو ایک لائف کا جو ایک پلیجر ہے، لائف کی جو روٹین ہے، آپ کا زندگی کا ایک نارمل انداز ہے، وہ ڈسٹرب کر دیتی ہے نفسیاتی چیز. کیونکہ پھر وہ آپ ان چیزوں میں انوالو رہتے ہیں، ان چیزوں میں کھوئے رہتے ہیں، ان چیزوں میں آپ پریشان رہتے ہیں کہ جو جنرلی طور پر اس طرح اس کی ڈیمانڈ نہیں ہوتی ان چیزوں کی، مگر وہ آپ کو اپنی طرف انگیج کر لیتی ہے. تو چونکہ اب اس طرح کی چیزوں سے بندہ عبادت میں بھی اس کو لیے بڑا پرابلم پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ ہوا یا نہیں ہوا، کیا یا نہیں کیا. اچھا، یہاں پر ڈاکٹر صاحب میں تھوڑا سا میں ناظرین کو بھی عرض کرتا چلوں کہ موضوع اب آپ میرا خیال شاید سمجھ گئے ہوں گے. اگر آپ کال کرنا چاہیں تو ڈاکٹر زیرک ہمارے ساتھ ہیں، تو انشاءاللہ تعالی ہو سکتا ہے کہ کوئی ہمارے لیے آسانی بھی ہو جائے. تو یہ کال دیجیے. چل